غلام سے سلطنت دہلی کے پہلے سلطان تک کا سفر۔ تاریخ میں بہت سے بادشاہ پیدا ہوئے ہیں، مگر کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے بادشاہ بننے سے پہلے غلامی کی زنجیریں پہنی تھیں۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو غلام بنا، سپہ سالار بنا اور پھر برصغیر میں ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھ گیا۔ یہ داستان ہے قطب الدین ایبک کی۔ قطب الدین ایبک کی پیدائش 12ویں صدی میں وسط ایشیا کے ترک علاقوں میں ہوئی۔ وہ ترک نسل تھے اور بچپن میں ہی حالات نے انہیں غلامی کی زندگی کی طرف دھکیل دیا۔ انہیں غلاموں کی منڈی میں فروخت کیا گیا، جہاں ایک قاضی نے انہیں خریدا۔ قاضی نے صرف ان کی خدمت نہیں لی بلکہ انہیں تعلیم بھی دلوائی۔ قرآن، فقہ، گھڑ سواری، تیر اندازی اور جنگی فنون کی تربیت نے ایبک کی شخصیت کو نکھار دیا۔ قاضی کی وفات کے بعد انہیں دوبارہ فروخت کیا گیا، جہاں تک کہ وہ محمد غوری کے پاس پہنچے۔ یہی وہ موڑ تھا جس نے ان کی قسمت بدل دی۔ محمد غوری نے جلدی محسوس کر لیا کہ ایبک صرف ایک غلام نہیں بلکہ ایک قابل، ذہین اور بہادر سپاہی ہیں۔ انہوں نے ایبک کو اہم فوجی ذمہ داریاں دیں۔ ایبک نے اپنی وفاداری، دیانتداری اور بہترین عسکری صلاحیتوں سے اپنے آقا کا اعتماد حاصل کیا۔ چند ہی برسوں میں وہ محمد غوری کے سب سے اہم جنرلوں میں شمار ہونے لگے۔ 1192 میں دوسری جنگ ترائن کے بعد محمد غوری نے شمالی ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کی۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں کا انتظام قطب الدین ایبک کے سپرد کیا گیا۔ انہوں نے دہلی، اجمیر، کنوج اور دیگر علاقوں میں غوری حکومت کو مضبوط کیا۔ ایبک صرف جنگجو نہیں تھے بلکہ ایک منظم منتظم بھی تھے۔ 1206 میں محمد غوری کے انتقال کے بعد ان کی وسیع سلطنت مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ہندوستان میں قطب الدین ایبک نے اپنی آزاد حکومت قائم کی۔ یوں وہ سلطنت دہلی کے پہلے سلطان بنے اور مملوک یا غلام خاندان کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ سلطنت تھی جس نے آنے والی کئی صدیوں تک برصغیر کی سیاست کو متاثر کیا۔ قطب الدین ایبک اپنی سخاوت کے لیے مشہور تھے۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ وہ ضرورت مندوں کی کھل کر مدد کرتے تھے، اسی وجہ سے انہیں لخ بخش کہا جاتا تھا، یعنی وہ شخص جو لاکھوں کا عطیہ دینے میں بھی دریغ نہ کرے۔ وہ نرم خو، مذہبی رجحان رکھنے والے اور انتظامی معاملات میں اعتدال پسند حکمران سمجھے جاتے تھے۔ ایبک نے دہلی میں قطب مینار کی تعمیر کا آغاز کیا، اگرچہ اس کی تکمیل بعد میں ان کے جانشین شمس الدین تمش کے دور میں ہوئی۔ اس طرح دہلی کی قوت الاسلام مسجد بھی ان کے دور کی اہم تعمیرات میں شمار ہوتی ہے۔ ان تعمیرات نے برصغیر میں اسلامی طرز کی تعمیر کی ایک نئی روایت قائم کی۔ سیاسی طور پر قطب الدین ایبک کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے محمد غوری کی وفات کے بعد پیدا ہونے والے سیاسی بحران میں ہندوستانی علاقوں کو متحد رکھا۔ انہوں نے مقامی بغاوتوں کو قابو کیا، انتظامی ڈھانچہ قائم رکھا اور نئی سلطنت کو استحکام دیا۔ اگرچہ ان کی حکومت تقریباً 4 سال رہی، لیکن انہی برسوں میں انہوں نے ایک ایسی بنیاد رکھی جس پر بعد کے سلاطین نے مضبوط سلطنت تعمیر کی۔ 1210 میں لاہور میں چوگان کھیلتے ہوئے وہ گھوڑے سے گر پڑے۔ شدید چوٹوں کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات اچانک ہوئی، مگر ان کے بعد سلطنت کو ان کے جانشینوں نے آگے بڑھایا۔ قطب الدین ایبک کی زندگی اس حقیقت کی مثال ہے کہ انسان کا آغاز اس کی منزل کا فیصلہ نہیں کرتا۔ ایک غلام جو تعلیم، محنت اور وفاداری اور قابلیت کے ذریعے سلطان بنا، انہوں نے نہ صرف ایک سلطنت قائم کی بلکہ برصغیر کی تاریخ کا رخ بھی بدل دیا۔ آج بھی ان کا نام سلطنت دہلی، قطب مینار اور غلام خاندان کے بانی کے طور پر تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تاریخ صرف بادشاہوں کی نہیں ہوتی، بعض اوقات ایک غلام بھی تاریخ کا دھارا بدل دیتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔